تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 143. ایک آیت ہے. آیت نمبر 143. And when Musa came at the time and place appointed by us, and his Lord, yani Allah, spoke to him. He said, "Oh my Lord," یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ہے جو بات چیت ہو رہی ہے نا. تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے وقت معین پر اور جو جگہ جو فکس کی گئی تھی اس جگہ پر، اور انہوں نے اپنے رب سے کلام کیا، اللہ نے ان سے مطلب بات کی، اللہ نے ان سے بات کی. اس لیے اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں، He said, "Oh my Lord, او میرے رب، show me yourself." تو مجھے اپنے آپ کو دکھا. اب کیونکہ کلام کر لیا ہے تو اب دل چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ بھی لوں. That I may look upon you، تاکہ میں دیکھوں آپ کو. اللہ said، اللہ نے کہا، "You cannot see me، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. But look upon the mountain، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو. If it stands still in its place، then you shall see me۔ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ کے اوپر جمع رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. So when his Lord appeared to the mountain، تو یعنی جب رب نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے جب اپنی تجلی دکھائی پہاڑ پر، he made it collapse to dust، وہ پہاڑ جو ہے پورا کے پورا چکنا چور ہو گیا. and Musa fell down unconscious، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے. then when he recovered his senses، تو جب وہ اپنے ہوش میں واپس آئے، he said، اب انہوں نے محسوس کر لیا نا جو چیز وہ سمجھ رہے تھے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، تو اب وہ چیز کو انہوں نے محسوس کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے. تو انہوں نے کہا کہ گلوری بی ٹو یو، سبحانک، پاک ہے اللہ تجھ سے. آئی ٹرن ٹو یو ان ریپینٹنس، اور میں تیری طرف پلٹ رہا ہوں تیری جناب میں توبہ کے لیے. یعنی انہوں نے جیسے ایک بیجا ضد کی جس کی وجہ سے وہ توبہ کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم دا فرسٹ آف دا بلیورس، اور میں سب سے پہلا مومنین میں سے ہوں. موسیٰ علیہ السلام آسک ٹو سی اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی بھائی مجھے دیکھنا ہے اللہ تجھے. اللہ ٹیلز ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال، and when Musa came at the time and place appointed by us, and his Lord Allah spoke to him, he said، تو جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ کے اوپر آئے جو کہ پہلے سے فکس کی گئی تھی اور وہ وقت بھی، اور پھر یعنی اللہ نے اس جگہ کو، اس وقت کو اللہ نے فکس کیا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہاں اور ان کے رب سے بات ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، he said، Allah said that when Musa came for his appointment and spoke to him directly, he asked to see him۔ تو اللہ نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئے، جو ان کا اپوائنٹڈ وقت تھا، ٹائم جو فکس کیا گیا تھا اللہ نے جو کیا تھا، تو اس پر وہ جب وہ آئے پہنچے، اللہ نے ان سے ڈائریکٹلی بات کی، یعنی کہ بیچ میں کوئی فرشتہ کوئی نہیں. تو تب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا he asked to see him، کہ اب انہوں نے کہا مجھے دیکھنا اللہ تجھے. ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی، او مائی لارڈ، اے میرے رب، شو می یور سیلف، مجھے دکھانا تو اپنے آپ کو. دیٹ آئی may look upon you، تاکہ میں تجھے دیکھوں. انسان کے اندر ہوتا ہے اشتیاق کہ میں اپنے رب کو دیکھوں، میرا رب کیسا دکھتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے وہ ان سین گاڈ ہے جس کو کہ ہم تصور میں بھی کوئی چیز نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ آنکھیں، یہ دل، یہ دماغ اللہ کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے. تو اب جو تم دیکھ رہے ہو، جو سوچ رہے ہو اس کے بارے میں،
وہ تم کوئی نہ کوئی ایسی ہی چیز تمہارے تصور کی یا دنیا کی کوئی چیز جو کہ بالکل ناممکن ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم کچھ سوچ بھی سکیں. تو اسی لیے سوچو ہی مت کچھ بھی. اللہ said you cannot see me, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. You cannot, لن کا مطلب ہے never, by no means indicates that seeing Allah will never occur. کہ دیکھنا اللہ کو جو ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا. As the misguided sect of متزلہ جو ہے المتزلہ وہ ایک مطلب وہ مس گائیڈڈ ہے، یعنی کہ مطلب جو بولتے نا ضالین ضلالت پہ اترے ہوئے، ان لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں. ہمارے نالج میں ہونا چاہیے بات کہ المتزلہ the hadith of mutawatir grade narrated from the messenger of Allah affirmed that the believers will see Allah in the hereafter. اور یہ حدیث وہ ہے جس کی برابر کنٹینیوس چین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، متواتر یعنی بالکل. تو وہ یہ چیز جو ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کی حامی بھری. انہوں نے کہا کہ مومن لوگ جو ہے وہ اللہ کو آخرت میں دیکھیں گے. We will mention these hadiths under the explanation of Allah's statement. اور ان حدیثوں کو ہم آگے بیان کریں گے جہاں بھی اللہ کی آیت آئے گی. تو یہ اب یہاں پر انہوں نے جو سورہ نمبر 75 ہے اس کی 2 آیت کوٹ کیے ہیں. سورہ نمبر 75 سورہ قیامہ اس کی آیت نمبر 22-23 ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. Some faces that day shall be radiant. کچھ چہرے اس دن ہوں گے بہت ہی چمکدار، روشنی والے، نورانی. Looking at their Lord. دیکھ رہے ہوں گے وہ اپنے رب کو. اللہم ربنا جلنا منہم، اللہم ربنا جلنا منہم، اللہم ربنا جلنا منہم، آمین یا رب العالمین. In earlier scriptures, it was reported that Allah said to Musa, پہلے کی جو کتابیں ہیں اس میں یعنی پہلے کی جو بھی ریولیشنز ہیں اس کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے، او موسیٰ، no living soul sees me but will perish, and no solid but will be demolished. کہ زندہ کوئی بھی ہستی جو بھی زندہ ہے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی، کہ اگر وہ دیکھی تو وہ بچ نہیں سکتے، وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے. اور کوئی بھی سالڈ پتھر جیسی چیز کہ وہ پوری چکنا چور ہو جائے گی. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. تو اللہ نے کہا، اللہ said you cannot see me، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، but look upon the mountain، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو. اب سوچو وہ کتنی دور کھڑے ہو کے وہ پہاڑ کو دیکھ رہے ہوں گے. if it stands still in its place then you shall see me. اگر پہاڑ اپنی جگہ کے اوپر جمع رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ ہی اگر چکناچور ہو چکا ہے تو یہ ایک بات پکی ہے کہ نہیں دیکھ سکتے. اللہ said here فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِيقًا. So when his Lord appeared to the mountain، تو جب اللہ نے اپنی تجلی دکھائی پہاڑ کے اوپر، he made it collapse to dust، اور وہ چکناچور ہو کے مٹی مٹی ہو گیا، پاؤڈر ہو گیا. and Musa fell down unconscious، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. in his مسند امام احمد رحمہ اللہ، تو امام احمد جو ہے انہوں نے اپنی مسند میں یہ ریکارڈ کیے، ریکارڈڈ فرام انس بن مالک رضی اللہ عنہ، that the prophet said about Allah saying کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا اللہ کے بارے میں، یعنی یہ اللہ نے جو کہا فلما تجلی ربہ للجبل اینڈ وین ہز لارڈ اپیئرڈ ٹو دا ماؤنٹین، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاکذا لائک دس، دین ہی ہیلڈ آؤٹ دا ٹپ آف ہز لٹل فنگر، تو انہوں نے پھر ہاکذا بول کے یعنی اس طرح، تو اس طرح بول کے انہوں نے اپنی لٹل فنگر جو ہے اس کی ٹپ جو ہے خالی اتنا ہی دکھایا کہ اس طرح سے اللہ نے اپنی تجلی جو دکھائی وہ اپنی لٹل فنگر کی جو ٹپ ہے سمجھو اتنی سی، پورا جو اللہ ہے یا اس کا جو بھی ہم نہیں جانتے کچھ بھی، لیکن سوچو تو پھر ایک ٹپ جو اتنی سی ہے لٹل فنگر کی وہ، تو اس سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے. الترمذی ریکارڈڈ دس ان دا چیپٹر آف تفسیر، انہوں نے بھی الترمذی نے بھی اس کو ریکارڈ کیے ہیں جو ان کا چیپٹر آف تفسیر جو ہے اس میں فرام دس آیا، اس آیت میں سے. دین ہی سیڈ دس حدیث از حسن صحیح غریب، یعنی کہ یہ ہے مطلب لیکن صحیح اور غریب بھی انہوں نے کہا کہ مطلب تھوڑی اسٹرینج یا اس طرح سے بولا جائے گا. دس واز آلسو ریکارڈیڈ بائی الحکیم ان ہز مستدرک، اور الحکیم جو ہے انہوں نے اپنی مستدرک میں بھی اس کو ریکارڈ کیا ہے تھرو دا روٹ آف حماد بن سلامہ. اینڈ ہی سیڈ، تو حماد بن سلامہ کے مطلب تھرو، جیسے ان کے تھرو جو بھی وہ بنی ہوگی چین. دین ہی سیڈ دس حدیث از صحیح، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اکارڈنگ ٹو دا کرائیٹیریا آف مسلم، تو جو صحیح مسلم کے مطلب جو امام مسلم ہے ان کے حساب سے یہ حدیث صحیح ہے. اینڈ دے ڈڈ ناٹ ریکارڈ اٹ، لیکن صحیح مسلم میں بھی ریکارڈ نہیں کیا اور صحیح بخاری میں بھی نہیں، کیونکہ دے ڈڈ ناٹ ریکارڈ اٹ، یعنی ان دونوں نے اپنی مطلب جو ان کی کتاب ہے حدیث کی اس میں انہوں نے ریکارڈ نہیں کیا، مسلم اور بخاری رحمہ اللہ. اینڈ السدی reported that Ikrimah reported from Ibn Abbas radiyallahu anhuma about Allah saying کہ ابن عباس سے جو اکرمہ جو ہے انہوں نے جو رپورٹ لی تو وہ یہ ہے فلما تجلی ربہ للجبل and when his Lord appeared to the mountain، تو جب ان کا رب پہاڑوں کے اوپر ظاہر ہوا only the extent of the little finger appeared from him، یعنی کہ اللہ کے پاس سے ایک چھوٹی لٹل فنگر جو ہے وہی صرف ظاہر ہوئی ہے. جعلہ دکا، ہی میڈ اٹ کولیپس ایز ڈسٹ، تو وہ پہاڑ جو ہے پورا پہاڑ ہی سوچو، ایک سامنے پہاڑ ہو پورا کے پورا ایک دم سے ڈسٹ ہو جائے، مٹی ہو جائے پورا کے پورا، تو دیکھنے والا انسان کا کیا حال ہوگا. وَخَرَّ مُوسَى صَعِيقًا and Musa fell down unconscious fainting from it، وہ بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام. ابن جریر ریکارڈڈ دیز بیکاز آف دا ریلیشن ٹو دا ورڈ الغشی. غشی بولتے نا کہ جیسے بولتے نا کہ مجھے بہت یعنی غشی اور یعنی چکر آ رہے، تو یہ چیز ہے. تو انہوں نے بھی ریکارڈ کیا ابن جریر نے کہ یہ ورڈ الغشی کے تعلق سے. فلما افاقا، دین وین ہی یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب وہ ریکورڈ ہز سینسز، وہ اپنے سینس میں آئے، دین وین ہی ریکورڈ ہز سینسز آفٹر ہی لاسٹ کانشیسنس، کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے. تو اب جب وہ اپنے سینس میں واپس آئے، قال سبحانک، انہوں نے کہا، ہی سیڈ گلوری بی ٹو یو، کہ اللہ تو پاک ہے، ان تمام جو بھی چیزیں باتیں ہیں اس سب سے تو پاک ہے. دس پریزنگ، یعنی اللہ کی تعریف کی انہوں نے، گلوریفائی کیا، اللہ کی بڑائی شان کی. اینڈ آنرنگ اللہ سنس نو لیونگ سول could see him in this life and remain alive، اور اللہ کے بہت عزت اور اکرام کے ساتھ، یعنی کہ سوچو کہ اللہ جو ہے وہ کوئی بھی جو بھی زندہ ہے اس دنیا میں، جو بھی زندہ ہے وہ اللہ کو دیکھے بھی اور پھر وہ زندہ بھی رہے، یہ ناممکن. موسیٰ اسٹیٹمنٹ، موسیٰ علیہ السلام کا کہنا
तुबतु इलैक, अब वो अल्लाह की जनाब में तौबा कर रहे हैं, आई टर्न टू यू इन रिपेंटेंस, कि अल्लाह मैं तेरी जनाब में तौबा कर रहा हूं कि मैंने कितनी बड़ी ये हरकत की, गुस्ताखी की कि मैं तुझे देखना चाह रहा था। अकॉर्डिंग टू मुजाहिद मीन्स फ्रॉम आस्किंग यू टू लुक एट यू, कि वो जो डिमांड कर रहे थे कि मुझे देखना अल्लाह, तुझे मुझे देखना, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक पहाड़ जो है वो पूरा के पूरा एक भूसा बन के, मट्टी बन के पूरा गायब हो गया है सामने से, तो कितनी बड़ी बात है। सोचो कोई भी लोग उसको देखकर दहशत ज़दा हो जाएंगे और बेहोशी हो जाएंगे। वाना अव्वलुल मुमिनीन, और अब उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला, एंड आई एम द फर्स्ट ऑफ द बिलीवर्स, और मैं सबसे पहला मोमिन, मोमिनों में से, अमंग द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, यानी जो पूरे बनी इसराइल की कौम उनके साथ थी, उन तमाम के अंदर वो सबसे पहले ईमान वाले। अकॉर्डिंग टू इब्ने अब्बास, यानी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा उनके, और मुजाहिद एंड इब्ने जरीर, इन सब के मुताबिक, इन सब का ख्याल यही है कि दे प्रिफर्ड दिस व्यू कि वो चिल्ड्रन ऑफ इजराइल है, बनी इसराइल है, जिनमें वो सबसे अव्वल है ईमान लाने वाले। और अकॉर्डिंग टू अनदर नरेशन फ्रॉम इब्ने अब्बास, और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से एक और बात भी मिलती है, द मीनिंग ऑफ व अना अव्वलुल मुमिनीन, एंड आई एम द फर्स्ट टू द बिलीवर्स ऑफ द बिलीवर्स, सॉरी, एंड आई एम द फर्स्ट ऑफ द बिलीवर्स, और मैं सबसे पहला हूं बिलीव करने वाला, इज दैट नन शैल सी यू इन दिस लाइफ, कि मैं इस बात पे अब ईमान रखता हूं कि कोई भी तुझे इस दुनिया में होते हुए देख नहीं सकता। जब दुनिया सोचो कितनी छोटी है, दुनिया ही इतनी छोटी है कि एक कंकर, जो रेत में कंकर बारीक होता है, उसके बराबर ही अपना पूरा ग्लोब है, उसके अंदर इंसान की हकीकत क्या है वो तो नजर भी नहीं आएगा। तो फिर सोचो तुम कहां से वो आंख और वो जिस्म और वो सब सेंसेस लाओगे, और वो इतनी सी छोटी सी दुनिया, इतनी छोटी के रेत के कण के बराबर, अब अल्लाह को देखने के लिए कि कैसे मुमकिन है। अल्लाह सेड वखर्र मूसा साइका, एंड मूसा फेल डाउन अनकॉन्शियस, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। अबू सईद अल खुदरी एंड अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हुमा नरेटेड a hadith from the prophet that is suitable to mention here, कि इन लोगों ने ये हदीस जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको यहाँ पर बोले, उन्होंने जिक्र उसका किया। as for the hadith from Abu Sa'id al-Bukhari recorded in his Sahih that he said, तो ये अल बुखारी जो है रहीमहुल्लाह उन्होंने रिकॉर्ड भी किया अपनी सही में। A Jew came to the prophet after his face was smacked, एक यहूदी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, और उसका चेहरा जो था वो पूरा जैसे अच्छा जैसे मार खाया हुआ था, कि उसके ऊपर समझो किसी ने अच्छा मुक्का मारा है तो क्या होगा। एंड सेड ओ मोहम्मद, वन ऑफ योर कंपेनियंस फ्रॉम अल अंसार स्मैक्ड मी ऑन द फेस। तो उसने आके कहा ओ मोहम्मद, के लोग तो वैसे ही बुलाते थे, और कहा कि तुम्हारे जो मतलब सहाबा है, सहाबी लोग, उन सब में से मतलब अंसार में से मुझे मेरे चेहरे पे इस तरह से मारा, अंसार में से तो आपके सहाबी है। द प्रॉफिट सेड उदूहु, समन हिम, बुलाओ उसे, एंड ही वाज समन, तो उसको बुलाया गया जिसने मारा था। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लिमा लतमता वजहहु, व्हाई डिड यू स्मैक हिज फेस, क्यों मारा इसके फेस के ऊपर, इसके चेहरे पे। तो वो जो अंसारी मैन जो था, जो उन्होंने कहा, ही सेड ओ अल्लाह's मैसेंजर, या रसूल अल्लाह, आई पास्ड बाय दैट जू एंड हर्ड हिम स्वेयरिंग, कि मैं इस यहूदी के पास से गुजर रहा था, मैंने उसको सुना कसम खाते हुए कि उसने ये कहा, नो बाय ही हु हैज चोजन मूसा ओवर मैनकाइंड। तो ये कि नहीं, मैं कसम खा के क्या मतलब कह रहा हूं कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों के ऊपर पसंद फरमाया है, मैनकाइंड पूरे। तो अब ये जो है सहाबी,
انہوں نے کہا I said over Muhammad too, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی. And I became angry and struck his face. تو جب مجھے غصہ آیا کہ اب یہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تم بول رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو چنا گیا, تو اب وہ غصے میں اس نے منہ پہ مار دیا. The Prophet said, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تخیرونی من بین الانبیاء فإن الناس یسعقون یوم القیامت فأکون اول من یفیق فإذا انا بموسیٰ آخذ بقائمۃ من قوائم العرش فلا ادری افاق قبلی ام جزیا بساعقت الطور. تو اس کا مطلب ہے ڈو ناٹ پریفر می اباؤ دا پروفیٹس, کہ مجھے تمام جو نبی ہیں رسول ہیں ان سب کے اوپر مجھے فضیلت مت دو. ویریلی یقیناً آن دا ڈے آف ریزریکشن, قیامت کے دن, دوبارہ اٹھائے جانے والے دن, پیپل ول بی اسٹرک انکانشیس, لوگ جو ہے وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. اینڈ آئی فیل دیٹ آئی ایم دا فرسٹ ٹو ویک اپ, اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلے اٹھوں گا, یعنی ہوش میں سے, مطلب جیسے بے ہوشی میں سے اٹھیں گے یعنی ہوش میں آئیں گے. Thereupon I will find that Musa is holding on to a pillar of the throne, یعنی عرش of اللہ, اور میں دیکھوں گا اٹھ کر کہ موسیٰ علیہ السلام آلریڈی اللہ کے عرش کے تھرون, یعنی جو اللہ کا عرش ہے اس کا ایک پلر تھامے ہوئے. I will not know if he woke up before me, مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے پہلے اٹھ گئے, یعنی میرے سے پہلے ان کو ہوش آ گیا, or he received his due because of his unconsciousness on Mount at-Tur. تو وہ جو مطلب تور کے پہاڑ کے ادھر جو وہ بے ہوش ہو گئے تھے, تو اب یعنی کہ اس کا ان کو مطلب پہلے, یعنی جیسے جو بھی ڈیو ہے, جیسے کہ اللہ جو پھر سے سب کو ریسٹور کرے گا نا, تو وہ اس کی وجہ سے ہیں یا وہ میرے سے پہلے اٹھے, میں نہیں جانتا. Al-Bukhari recorded this hadith in many locations of his Sahih, as did Muslim and Abu Dawud, اور ان سب نے بھی ریکارڈ کیا اس حدیث کو. As for the hadith from Abu Huraira رضی اللہ عنہ, Imam Ahmad rahimahullah and the two sheikhs یعنی Al-Bukhari and Muslim rahimahullah collected his narration. یہ سب نے اس کو حدیث کو پورا کلیکٹ کیا, یہ پورا کے پورا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.